سلام مسنون قاسمی ویژن میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں بی اے اردو سیمسٹر 5 MJC 8 سے پڑھیں گے غالب کی دوسری غزل ابن مریم ہوا کرے کوئی کی تشریح اور جو مشکل الفاظ ہیں ان کے عام فہم معنی۔ ناظرین، اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک صحیح سلامت پہنچ سکے۔ اور اگر ابھی تک یوٹیوب چینل قاسمی ویژن کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر دیں۔ آئے ناظرین، آج کی اس ویڈیو کو شروع کریں۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، یہ غزل کا پہلا شعر ہے۔ غزل کے پہلے شعر کو جس میں قافیہ اور ردیف دونوں ایک ہوتا ہے تو اسے ہم مطلع کہتے ہیں۔ یہاں دیکھ رہے مشکل الفاظ ابن مریم۔ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ یہاں پر ابن مریم لا کر کے شعری اصطلاح میں یہ اشارہ کیا ہے کہ تلمیح ہے۔ تلمیح اس کو کہتے ہیں کہ شعر میں ایسے الفاظ سے اصطلاح کیا جائے جو کسی واقعے کی طرف جس سے اشارہ ہو، اسے ہم تلمیح کہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بیماروں کو شفا دیتے تھے، ہے نا۔ دوسرا شعر ہے میرے دکھ کی دوا، مطلب بیماری یا تکلیف کا علاج۔ اب دیکھیں، اگر شاعر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا مسیحا بھی بن جائے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ وہ میرے دکھ کا علاج نہ کرے، ہے نا۔ غالب مریض عشق میں مبتلا ہیں۔ عشق کا کوئی طبعی علاج نہیں کیونکہ ایک وہم اور جنون ہے۔ شاعر اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا ہے کہ اس کی نفسیاتی تکلیف کا علاج کسی معجزے یا مسیحا سے بھی ممکن نہیں۔ یہ پہلا شعر کا مطلب اور اس کی تشریح تھی۔ آئیے آگے دیکھیں ناظرین۔ شرح و آئین پر مدار سہی، ایسے قاتل کا کیا کرے کوئی۔ شرح و آئین مذہبی قانون اور دنیاوی ضابطے، ہے نا۔ مدار بنیاد انحصار، قاتل جانتے ہیں ظالم محبوب۔ شاعر فرماتے ہیں دنیا کا نظام بے شک شریعت اور قانون پر قائم ہے۔ پہلے شعر کا مطلب ہو گیا، لیکن اس حسین قاتل یعنی محبوب پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ محبوب کے حسن اور اس کے ستم کے سامنے ہر قانون بے بس ہے۔ عاشق اپنے محبوب کی زیادتیوں کی شکایت نہ تو کسی دنیاوی عدالت میں کر سکتا ہے اور نہ ہی مذہبی قانون اس کا کچھ بگاڑ سکتا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آ رہی ہے تو قاسمی ویژن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آئیے آگے دیکھیں۔ چال جیسے کڑی کمان کا تیر، دل میں ایسے کہ جا کرے کوئی۔ کڑی کمان، سخت کمان جسے کھینچنا مشکل ہو، جا کرے جگہ بنائے۔ اس کا مفہوم ہے کہ محبوب کی چال ایک سخت کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح تیز اور جان لیوا ہے۔ ایسے شخص کے دل میں جگہ بنانا ناممکن ہے۔ غالب نے محبوب کی تیز خرام اور شوخ چال کو تیر سے تشبیہ دی۔ جو شخص تیر کی طرح دوسروں کے دل کو چیر دیتا ہے، ہو، اس کے اپنے دل میں نرمی اور محبت پیدا کرنا انتہائی دشوار کام ہے۔ آگے دیکھیں ناظرین۔ بات پر واں زبان کٹتی ہے، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ وہاں کا مطلب وہاں، یعنی محبوب کی محفل میں زبان کٹتی ہے، مطلب بات کرنے کی اجازت نہ ہونا۔ اب دیکھیں، محبوب کی محفل کا قاعدہ یہ ہے کہ وہاں کسی اور کے بولنے کی اجازت نہیں ہے، بس وہ خود بولے اور باقی سب خاموشی سے سنیں۔ محبوب انتہائی مغرور اور خود پسند ہے۔ عاشق کو اپنے دل کا حال سنانے یا کوئی بھی بات کہنے کا موقع نہیں ملتا۔ محبت میں عاشق کی بے بسی کی
یہ بہترین تصویر کشی کی گئی ہے۔ آئیے ناظرین آگے دیکھیں، اگلا شعر ہے، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ بک رہا ہوں، دیوانگی میں بولے جانا، بک بک کرنا، جنوں جانتے ہیں پاگل پن، عشق کی انتہائی حالت۔ میں عشق کے دیوانہ پن میں نہ جانے کیا کیا اٹھ پٹانگ باتیں کر رہا ہوں، جو من میں آ رہا ہے باتیں کر رہا ہوں، یا اللہ کوئی میری ان باتوں کا مطلب نہ سمجھے۔ شاعر کو ڈر ہے کہ جنوں کی حالت میں اس کی زبان سے محبت کا راز فاش نہ ہو جائے۔ وہ اپنی رسوائی سے بچنے کے لیے دعا گو ہے کہ لوگ اس کی باتوں کو محض پاگل پن سمجھ کر کے، دیوانہ سمجھ کر کیا کرے، نظر انداز کرے۔ آگے دیکھیں ناظرین، نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی۔ گر اگر کا مخفف ہے، برا کہے گالی دے تانا دے، برا کرے مطلب نقصان پہنچائے یا ظلم کرے۔ اب دیکھیں شعر کی تشریح، مفہوم ہے کہ اگر کوئی تمہارے بارے میں برا کہے تو اسے انسنا کر دو، اور اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو اس کی شکایت نہ کرو۔ اس شاعر میں غالب نے اعلیٰ اخلاقیات اور صبر و برداشت کا درس دیا ہے۔ ایک صوفیانہ نصیحت ہے کہ اگر کوئی برائی کا بدلہ برائی سے دینے کے بجائے خاموشی اور عفو درگزر سے کام لیا جائے۔ تو ناظرین، اس میں شاعر نے بہت ہی اچھے انداز میں اخلاقی بات کہی کہ اگر، اور صبر کی تلقین کی ہے کہ کوئی اگر بری بات کہے تو نہ سنو، اور اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو برداشت کر لو، اس کی شکایت کسی سے نہ کرو۔ ناظرین، ویڈیو پسند آ رہی ہے، ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، اور بی اے اردو سیمسٹر 5 MJC 8-9 کی تیاری کے لیے اس چینل قاسمی ویژن کو سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن کو آل کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک صحیح سلامت پہنچ سکے۔ آئیے اگلا شعر دیکھیں، روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ غلط چلے مطلب غلط راستے پر چل پڑے، بخش دو معاف کر دو، خطا مطلب غلطی گناہ۔ اگر کوئی شخص سیدھے راستے سے بھٹک جائے تو اسے روک لو، لیکن اگر کسی سے انسانی کمزوری کے باعث غلطی ہو جائے تو معاف بھی کر دو۔ یہ شعر پچھلے شعر کا تسلسل اور معاشرتی اصلاح کا بہترین اصول ہے۔ شاعر کہتا ہے اصلاح کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، لیکن انتقام کے جذبے سے نہیں بلکہ ہمدردی اور معافی کے جذبے سے۔ آگے دیکھیں ناظرین، کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی۔ حاجت مند، ضرورت مند، محتاج۔ حاجت روا کہتے ہیں ضرورت پوری کرنے والا۔ شاعر کہتا ہے کہ اس دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی چیز کا محتاج ہے۔ جب سبھی محتاج ہے تو کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی ضرورت کیا پوری کر سکتا ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہی ہے جو کسی کی محتاج نہیں اور سب کی حاجت روا ہے۔ انسانوں سے امید وابستہ کرنا بیوقوفی ہے، کیونکہ ہر انسان اپنی جگہ مجبور اور بے بس ہے۔ آئے ناظرین اگلا سوال دیکھیں، یہ بھی تلمیح کے اشعار ہیں۔ کس کے تلمیح کے اشعار ہیں؟ شعر میں تاریخی واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ آگے دیکھیں، کیا کیا خضر نے سکندر سے اب کسے رہنما کرے کوئی۔ خضر رہنمائی کرنے والا پیغمبر جنہیں آب حیات ملا، قرآن میں ان کا ذکر ہے۔ سکندر بادشاہ جو آب حیات کی تلاش میں نکلا تھا، اس کے بعد رہنما، راستہ دکھانے والا۔ جب حضرت خضر علیہ السلام جیسا عظیم رہنما سکندر کو آب حیات نہ پلا سکا تو اب انسان دنیا میں کسے اپنا رہبر بنائے۔ اس شعر میں صنعت تلمیح کا استعمال ہوا ہے۔ شاعر بتانا چاہتا ہے کہ جب سب سے بڑا رہنما کی رہنمائی بھی ناکام ہو سکتی ہے تو ہمیں
دنیاوی سہاروں سے زیادہ امید نہیں لگانی چاہیے۔ قسمت کا لکھا کوئی مرشد نہیں بدل سکتا، وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آئے ناظرین، یہ آخری شعر ہے اور یہ مقطع کے اشعار ہے۔ مقطع کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے۔ تخلص جو ہے شاعر کا قلمی نام ہے جو اپنے اشعار میں استعمال کرتا ہے۔ آئے ناظرین، اسے دیکھیں۔ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ توقع کہتے ہیں امید کو، بھروسہ کو، گلہ شکوہ شکایت۔ مفہوم ہے شعر کا کہ اے غالب، جب کسی انسان سے کوئی امید ہی باقی نہ رہے تو پھر اس سے شکوہ کرنا بھی بے معنی ہے۔ شکوہ ہمیشہ اس سے کیا جاتا ہے جس سے کچھ محبت، اپنائیت اور امید ہو۔ جب رشتے میں مایوسی آ جائے اور تمام توقعات ختم ہو جائیں تو گلہ کرنے کا جواز بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ انسانی نفسیات کی ایک بہت ہی بڑی حقیقت ہے۔ ناظرین، یہ مختصر سی ویڈیو تھی غزل کی تشریح جو آپ نے ابھی دیکھا، ابن مریم ہوا کرے کوئی کی۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، خاص طور سے ان طلبہ و طالبات کو جو سیمسٹر 5 میں ہیں، MJC 8, 9 کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، یا اسی طرح BA اردو سیمسٹر 1 سے سیمسٹر 5 کی تیاری کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔